اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیشہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے امتحانات کی ترتیب، کہ آپ لوگوں نے اپنے کوسچن پیپر میں اپنے سوالات کو کس ترتیب سے حل کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ کمرے امتحان میں چلے جاتے ہیں، آپ کو کوسچن پیپر مل گیا تو اکثر بچے جو ہیں وہ اس کو شروع ہی اس طرح سے کرتے ہیں کہ آخر میں جا کے ان کے پاس سوالات تو بچ جاتے ہیں، لیکن ان کے پاس جو ہے وہ ٹائم نہیں بچتا، وقت کی کمی کے باعث وہ اپنا پورا پیپر حل نہیں کر پاتے۔ تو اس کے لیے بھی کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اس کی ترتیب کا پتہ ہونا، اس کی ایک خاص ترتیب کا رکھنا جو وہ بہت ضروری ہے، تاکہ آپ اپنے وقت میں اس کام کو نپٹا لیں۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ کیا کرنا ہے کہ آپ نے کوسچن پیپر ملنے کے بعد سب سے پہلے اسے اللہ کا نام لیں، اچھے سے ریڈ کریں، دیکھیں، اسے پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد اس کے جو سوالات ہیں وہ دیکھیں، کوشش کریں کہ مختصر سوالات سے اپنا پیپر شروع کریں۔ سب سے پہلے سوال جو ہے وہ دیکھیں کہ سب سے چھوٹے جوابات جو ہے وہ آپ کم سے کم وقت میں کون سا سوال حل کر سکتے ہیں، اس سوال کو دیکھیں۔ اگر تو وہ اس کا ایک ہی جز ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے، اس کے ایک سے زیادہ جز ہیں، تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے نمبر، سب سے پہلے یہ دھیان میں رکھیں کہ آپ نے نمبر ہمیشہ سوال کا وہی اپنی جوابی کاپی پہ لکھنا ہے جو آپ کے کوسچن پیپر پر لکھا ہوا ہے۔ آپ نے اپنی طرف سے اس کا نہیں نمبر لینا۔ پھر اگر ایک سے زیادہ جز ہیں تو آپ نے جز اگر آگے پیچھے کرنے بھی ہے تو کر لیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جز نمبر ہمیشہ وہی مینشن کریں جو آپ کی جوابی کاپی پر لکھا ہوا ہے، اسی کو وہاں پر لکھیں۔ آپ نے اپنی طرف سے جو ہے وہ آگے پیچھے اس کی نمبرنگ نہیں کرنی کہ آپ اگر تیسرے جز کا سوال لکھ رہے ہیں تو آپ اس کو نمبر 1 لکھ دیں کیونکہ آپ تو پہلے کا لکھ رہے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا، آپ نے اس کا نمبر 3 ہی وہاں پر دینا ہے۔ تو آپ اس کے جز نمبر وہ کریں، اور تیسرے نمبر پر یہ بات دھیان میں رکھیں کہ ایک ہی سوال کے اگر ایک سے زیادہ جز ہیں تو اس کے تمام جز وہیں پر حل کریں، ایک ہی سوال کو مکمل کریں، پھر دوسرے سوال کو شروع کریں۔ بالفرض آپ کو ایک سوال کا ایک جز جو ہے اس کا جواب اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، آپ سوچنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے تھوڑی دیر بعد لکھ لوں، تو آپ دوسرا سوال شروع کرنے سے پہلے اس کا جز نمبر وہاں میں لکھ کے اس کی جگہ چھوڑ دیں، تاکہ جب آپ کے ذہن میں آ جائے تو آپ وہیں پر اسے لکھیں۔ ایسے نہیں کہ آپ نے اگلے ایک سوال حل کر لیے، پھر آپ کو وہ کہیں جب ذہن میں آیا آپ نے اس کا وہاں نمبر لکھا اور لکھ دیا، ایسے نہ کریں۔ اس کے بعد آپ جو ہے کوشش کریں کہ چھوٹے سوالات آپ پہلے حل کریں، اس کے بعد اس سے بڑے والا، اس سے بڑے والا، اس سے بڑے والا، یہ والی ترتیب اپنے پیپر کی رکھیں۔ اس کا فائدہ سب سے زیادہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے جب چھوٹے سوالات حل ہو جائیں گے تو آخر میں آپ کے پاس جتنا بھی وقت بچے گا آپ اپنے تفصیلی سوالات کے جوابات آرام سے، سکون سے، تسلی کے ساتھ دے سکتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ تفصیلی سوال پہلے شروع کر لیتے ہیں تو آپ کے دماغ پر یہ بوجھ رہے گا، آپ کے ذہن میں یہ پریشانی رہے گی، آپ اسے اطمینان سے حل نہیں کر پائیں گے کہ میرا ابھی سارا پیپر پڑا ہے، اس سوال کو